خالق کائنات نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سبحان اللہ، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو۔ واہ، بے شک بے شک۔ اب اس آیا کریمہ کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ مفسرین اکرام، ہر مفسر نے اپنی اپنی تفسیر لکھی ہے۔ اب چلو کسی مفسر کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں کہ یہ جو رب نے حسن سلوک کا فرمایا ہے، ماں ہو یا باپ ہو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس کا کیا تفسیر کی جاتی ہے؟ تو مفسر لکھتے ہیں کہ تیری ماں یا تیرا باپ چارپائی پہ بیمار ہو، اٹھ بھی نہ سکتا ہو، اسی چارپائی پہ بول و براز کرتا ہو، حسن سلوک یہ ہے کہ جب تو اپنے اس کمرے میں جائے، چاہے اندر ماں ہے یا باپ ہے، اگر تو نے اپنے ناک پہ کپڑا رکھ لیا، ہاتھ رکھ لیا، تو پھر تو نے حسن سلوک نہیں کیا۔ اگر تو ویسے ہی اندر چلا گیا، تو نے اپنا ناک نہیں چڑھایا، تو پھر مفسر فرماتے ہیں تو نے حسن سلوک کر کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، واہ۔ یہ ماں اور باپ جو ذریعہ رب نے بنایا انسان کی تخلیق کا، چلو نا باپ کے بارے میں بتاتا چلوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب نے فرمایا، صرف فرمایا نہیں بلکہ باپ کی قسم کھائی ہے۔ ارے بابا، ماں کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن ماں کی رب نے قرآن میں قسم نہیں کھائی۔ پڑھا کرنا قرآن، جہاں سورہ بلد میں رب فرماتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ، کہ اے سونی سونی صورت والے، اے کملی والے آقا، مجھ رب کو تیرے شہر کی قسم ہے۔ سبحان اللہ، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اب رب نے فرمایا کہ مجھے اپنے سونے محبوب جہاں چلتا رہا ہے، جہاں پھرتا رہا ہے، اب یہاں سے مراد صرف مکہ نہیں، رب نے فرمایا کہ سوہنا جس شہر میں تو رہے، میں رب ہو کے اس شہر کی قسمیں کھاتا ہوں۔ اب میرے آقا مکے میں ہوں، رب مکے کی قسم کھاتا ہے، مدینے میں چلے جائیں، رب مدینے کی قسم کھاتا ہے، سوہنا احد میں جائے، رب احد کی قسم کھاتا ہے، کملی والے آقا بدر میں جائیں، رب بدر کی قسم کھاتا ہے۔ رب نے فرمایا سوہنا جہاں جہاں تو جائے گا میں رب ہو کر وہاں وہاں کی قسم اٹھاؤں گا۔ جب یہ دو آیات رب نے نازل فرما دی، پھر فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، کہ اے سوہنا، اے کملی والے آقا، مجھے تیرے باپ کی قسم ہے۔ ارے بابا، رب نے قرآن میں باپ کی قسم کھائی ہے، یا فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور مجھے بیٹوں کی قسم ہے۔ رب قرآن میں باپ کی قسمیں کھاتا ہے، یہاں پہ لوگ باپ کا ذکر نہیں کرتے۔ ارے بابا، یہ تو قرآن سے بتایا، چلو اب دروازہ مصطفیٰ پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیوں؟ کیا بات ہے۔
کہ میرے مصطفیٰ کے جب بھی لب ہلتے ہیں ان لبوں سے اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اب میرے آقا کے پاس اصحاب رسول کا جمع غفیر ہے، اصحاب میں کوئی صداقت کا پیکر ہے، کوئی عدالت کا مجسمہ ہے، کوئی چادر شرم و حیا ہے، کوئی شجاعت کا پیکر ہے، کوئی ابو ہریرہ ہے، کوئی بلال حبشی ہے، طلحہ زبیر ہے، سعد اور سعید ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کے یوحا کے لب ہلے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، جو اپنے باپ کے چہرے کو خوش ہو کے دیکھے گا رب اسے حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ اب اصحاب رسول، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ بھی ہمیں پتا چلا ہے اصحاب رسول کی راہ سے پتا چلا ہے۔ اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جو دوسری مرتبہ اپنے باپ کے چہرے کو دیکھے، کریم آقا نے فرمایا اس کو 2 حج کا ثواب ہے۔ اولاد دیکھتی جائے اور باپ کا چہرہ تکتی جائے، میرا رب اسے حج مقبول کا ثواب دیتا جائے گا۔ کیا بات ہے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ شخص آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تیری ماں کا۔ آج یہاں پہ لوگ کبھی کسی کا حق جتاتے پھرتے ہیں، کبھی کسی کا حق جتایا جاتا ہے۔ اولاد کے بھی حقوق مصطفیٰ نے بیان فرمائے، بیوی کے بھی حقوق فرمائے، لیکن فرمایا سب سے زیادہ حق اے میرے صحابہ تم پہ تمہاری ماں کا ہے۔ پھر وہ صحابی پوچھنے لگا یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کریم آقا نے فرمایا کہ تیری ماں کا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ، پھر کس کا حق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیری اماں جی کا۔ جب 4تھی مرتبہ کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا مصطفیٰ اب کس کا حق ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ تیرے باپ کا تجھ پہ حق ہے۔ ارے بابا، مصطفیٰ تو فرما گئے کہ سب سے زیادہ حق تجھ پہ تیری اماں جی کا ہے، تیرے ابا جان کا ہے۔ ارے بابا، جہاں قرآن میں رب نے اپنی توحید کا اعلان کیا، اس کے ساتھ ہی اب والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا ہے۔ بہت ساری آیات ہیں، کہیں رب فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور کائنات والوں، کسی کو رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ اور اس کے بعد میرے رب نے فرمایا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کریں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو خدمت کرنی چاہیے، خدمت کر کے جنت حاصل کرنی چاہیے۔ کیوں کہ تیری جنت رب نے تیرے ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے۔ اب یہ ماں کون ہے؟ جو باپ کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ پتہ یہ چلا کہ جس ماں کے قدموں تلے جنت فرما دی ہے، وہ ماں بھی تیرے باپ کے حکم کے متحد ہے۔ بے شک، بے شک، واہ واہ واہ۔ اور باپ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کہ جنت ماں کے قدموں میں، ماں کی خدمت کر لی تو جنت مل گئی۔ ارے بابا، یہ تو ٹھیک ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ذرا دیکھنا، جب بندہ کسی عمارت میں
داخل ہونا چاہے، اندر جانا چاہے تو جو دروازے سے جائے گا وہی صحیح رستہ ہے، جو دروازہ پھلانگتا ہے، دوار پھلانگتا ہے، اس کو لوگ چور کہہ کے پکارتے ہیں۔ بے شک واہ واہ۔ تو باپ کی بھی عزت کیا کر، ماں کو بھی مقام دیا کر۔ ارے بابا یہ مصطفیٰ سے پہلے ذرا نظر دوڑانا کہ جب میرے آقا دنیا میں نہ آئے تھے تو ماں کو کوئی پوچھتا نہ تھا، بلکہ منڈی میں لے جا کے فروخت کر دیا جاتا تھا۔ ایک بیٹے کے حصے میں باپ کی وراثت سے بکریاں آ جاتی، دوسرا ماں لے لیتا کہ یہ بکریاں بیچ کے پیسے لے گا، میں ماں کو بیچ کے پیسے لے لوں گا۔ ارے بابا کسی کے حصے میں گائے آ جاتی، اونٹ آ جاتا، جو رہ جاتا اس کو ماں دے دی جاتی۔ ارے یہ ماں کے قدموں تلے اگر جنت آئی ہے تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے، یہ مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے کہ جو تیری ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اب قربان جائیں، یہ تو ایک عام ماں کا رتبہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تیری ماں نمازی ہوگی تو تیری جنت تب ہے، روزے دار ہوگی تو پھر جنت، حج کیا ہوگا تو پھر جنت۔ وہ جیسی بھی ہے، رب نے تیری جنت تیرے ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے۔ میرے مصطفیٰ کی وہ بات یاد نہیں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، میں مسجد میں نماز ادا کر رہا ہوتا، بولو نا یار سبحان اللہ، وہ نماز جو مصطفیٰ پڑھے اس نماز کو بھی فخر ہوگا کہ نبیوں کا امام مجھے پڑھ رہا ہے۔ وہ عبادت کیسی عبادت ہوگی جس کو کرنے والے خود آقا کریم کی ذات ہوگی۔ اب میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں محمد نماز پڑھ رہا ہوں، اب اندر سے میری اماں جان سیدہ طیبہ جناب آمینہ سلام اللہ علیہا، میری اماں جان مجھے اندر سے آواز دیتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ یہ تیری جنت تو رب نے رکھ دی ہے ماں کے قدموں تلے، ذرا نظر دوڑانا کہ جو میرے اور تیرے نبی کی اماں جان ہوگی ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ارے بابا مسجد میرے نبی کی ہو، مصلی بھی رسول کا ہو، اوپر بیٹھنے والے بھی آقا کی ذات ہو، سامنے اصحاب کا جمع غفیر ہو، میرے مصطفیٰ کے لبوں پہ اللہ کا قرآن جاری ہو، اب نگاہ نبوت اٹھے، مسجد کے دروازے پہ پہنچے، اب جب میرے آقا کی لوگ تو ترستے ہیں کہ نگاہ مصطفیٰ ہماری طرف ہو جائے، اب میرے مصطفیٰ کی جب نگاہ اٹھی، مسجد کے دروازے پہ پہنچی تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بوڑھی سی اماں جو بوڑھی بھی ہے اور کمزور بھی ہے، جس نے ایک ہاتھ کمر پہ رکھا، دوسرا آسے پہ رکھا، خرامہ خرامہ چل رہی ہے۔ جب نگاہ نبوت نے دیکھا، قربان جائیں مصطفیٰ کی شان پر، زبان پہ قرآن جاری ہے، نگاہ اماں جی کو دیکھ رہی ہے، اب قرآن کا درس بند کیا، اب میرے مصطفیٰ اپنے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ یہاں پہ ایک بات نہ بتاتا چلوں، جملہ دیتا چلوں محبت اور عشق کا، جب کریم آقا کھڑے ہوتے ہیں کائنات میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں جو میرے آقا کے احترام میں کھڑی نہ ہو جائے۔ اب میرے مصطفیٰ کھڑے ہوئے، اصحاب رسول بھی کھڑے ہو گئے، اب مصطفیٰ نے
ید اللہ والے ہاتھ سے اشارہ کیا. کچھ صحابہ ادھر ہو گئے، کچھ ادھر ہو گئے. اب کریم آقا اپنے مصلے سے چلے، مسجد کے دروازے پہ پہنچے، اماں جی کو سہارا دے کے مصلے پہ لے کے آ گئے. اب آگے بڑا ہی عشق اور محبت والا جملہ جس سے ایمان والوں کا اور عشق بڑھ جاتا ہے. اماں جی بیٹھنے لگی نا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اماں جی رک جائیں، ٹھہر جائیں، ابھی نہ بیٹھیے گا. اب میرے مصطفیٰ نے ید اللہ والا ہاتھ کندھوں کی طرف بڑھایا. جس چادر کی رب قرآن میں قسمیں کھاتا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر وہ چادر اتاری، اس مصلے پہ بچھائی اور فرمانے لگے اماں جی اب تشریف رکھیے. اب اماں جی جب بیٹھی، میرے آقا بھی ساتھ جلوہ افروز ہوئے. اماں جی نے مصطفیٰ کے کانوں میں کچھ گفتگو کی، کچھ کہا. تھوڑی دیر کے بعد جب اٹھنے کا ارادہ کیا تو میرے مصطفیٰ پھر کھڑے ہوئے، اماں جی کو مسجد کے دروازے تک چھوڑ کر آئے. اب جب کریم آقا واپس آئے نا تو اصحاب رسول آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ یار یہ اتنے بختوں والی، اتنے باکوں والی، اتنی کرموں والی یہ اماں کون تھی. اب قربان جائیں جب اصحاب کی گفتگو مصطفیٰ کے کانوں میں پڑی، میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے نبی کو دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ تھی. کیا سن رہے ہو یار؟ دودھ پلانے والی مائی. مقام یہ ہے کہ اس کے قدموں میں وہ کملی آ جاتی ہے جس کملی کی رب قرآن میں قسمیں کھاتا ہے. یہاں پہ ایک اور جملہ نہ دیتا چلوں آپ لوگوں کو، عشق والے ہو، محبت والے ہو، نبی کے ساتھ پیار کرنے والے ہو. اب میرے آقا نے فرمایا صحابہ، اگر میری اماں جان سیدہ آمینہ آج آتی تو پھر کملی کو نہ بچھاتا بلکہ رب کا عرش اتار کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیتا. اب کئی لوگ ہیں جو پڑھے بھی ہیں، جن کو قرآن بھی آتا ہے، حدیث بھی آتی ہے، لیکن ان کی عادت ہوتی ہے کہ نقص نکالنا، گفتگو کو ایمی بڑھا دینا. کوئی سوچے کہ یار رب کا عرش بلندی والا، عظمت والا، رفعت والا، اور تمہیں نہیں پتا یہ عرش کیا ہے؟ یہ عرش معراج کی شب جب مصطفیٰ عرش پر گئے، عرش پر نہیں رب سے ملنے کے لیے گئے، تو رستے میں عرش بھی آیا تھا. اب میرے مصطفیٰ نے نالین مبارک کو اتارنا چاہا. اب رب نے فرمایا سوہنا، عرش بڑی دیر سے بے قرار ہے، بے چین ہے، آج اس کے سینے پہ نالین کو رکھ، یہ بے قرار عرش کو بھی آج چین حاصل ہو جائے. میرے مصطفیٰ فرمانے لگے یا الہی، جب موسیٰ کوہ طور پہ جائے کہتا ہے کہ نالین کو اتار، اس بابرکت جگہ کی وجہ سے تمہیں بھی برکت ملے گی. رب کو پھر پیار آیا، فرمانے لگا سوہنا، وہ کلیم اللہ ہے جس کے لیے یہ حکم ہے، آپ تو میرے حبیب اللہ ہو. پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا، کیونکہ اللہ قرآن میں عرش کی 3 اضافتیں بیان کرتا ہے، عرش عظیم، عرش کریم، عرش مجید. جب یہ جملے عرض کیے رب کی بارگاہ میں
رب نے فرمایا سوہنا اسی قرآن میں فرمایا ہے انہو لقول الرسول کریم، اگر عرش کریم ہے تو محمد میں رب نے تمہیں بھی کریم بنا کے بھیجا ہے۔ وہ عرش کے سینے پہ مصطفیٰ کی نالین، اوے عقل کے اندر یہ سوال نہیں بنتا تیرا، پھر فتح مکہ کی بات نہیں یاد؟ جب میرے آقا نے ندا دی نادے علیان، علی کو بلاؤ، اب مولا کائنات مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ حکم ہو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا علی آج مہر نبوت پہ سوار ہو۔ یا رسول اللہ، کیونکہ میرے آقا کے کندھوں کے درمیان رب نے قدرتی محمد الرسول اللہ لکھ کے بھیجا ہوا تھا۔ قربان جائے نا اس کرانے پر، آل رسول پر، اہل بیت پر۔ کبھی اسی کندھوں پر حسین ابن علی سوار ہوتے ہیں، کبھی مہر نبوت پر علی ابن ابی طالب سوار ہوتے ہیں۔ اب مولا کائنات کھڑے ہوئے، کعبے سے بتوں کو اتارا، وہ جو جھوٹے جن کے رب تھے ان کے ربوں کو نیست و نابود کیا۔ اب مصطفیٰ کے پھر لب ہلے، فرمایا علی آج تیرا ہاتھ کہاں پہ پہنچا؟ اب مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہوں، اگر حکم ہو تو اپنے نبی کے قدموں تلے لا کے بچھا دو۔ ارے بابا یہ تو عرش نیچے لانا میرے آقا کے غلاموں کا کام ہے، میرے آقا کے ویر کا کام ہے۔ ماں اور باپ کا رتبہ میرے مصطفیٰ نے خود عزت کر کے بتا دیا، دکھا دیا، حکم فرما دیا کہ اگر تو جنت کا سرٹیفکیٹ چاہتا ہے تو دنیا میں رہ کے ماں باپ کی خدمت کیا کر۔ کیوں؟ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے مصطفیٰ نے فرمایا اس کی جنت دنیا میں رب اس کو دے دیتا ہے۔ جو ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، ارے بابا ناراض تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن میں رب نے لفظ اف استعمال کیا والدین کے لیے کہ ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کیا کرو۔ اگر وہ کوئی بات کہہ دے، ڈانٹ دے، تمہیں ماریں تو تیرا حق نہیں بنتا۔ ماں اور باپ کے آگے جو ہے وہ تو اونچی سانس بھی لے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تیری جنت اور دوزخ رب نے دنیا میں رکھ دی۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو ماں باپ کا فرما بردار ہوگا رب اس کو دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے گا، جو ماں باپ کو ناراض کرے گا دنیا میں ہی دوزخ کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ ارے بابا یہ ماں اور باپ یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ان کا، اگر تو ان کی عزت نہ بھی کرے گا خود تو جہنمی ہوگا، لیکن تیرے اس دکھ کی وجہ سے، تیرے تکلیف کی وجہ سے رب تیرے ماں باپ کا مقام بلند فرما دے گا۔ آج ہم کسی کی اولاد ہیں، ہماری بھی اولادیں ہیں، کل کو وہ اگر ایسا کر دے، وہ ایک بندہ تھا نا کہ اس نے اپنی اماں جی کو لیا دریا میں، ساتھ اپنا بچہ بھی لے لیا، وہ اپنے باپ کو اس نے پکڑا دریا میں پھینکنے کے لیے، پاس سے کوئی بھلا انسان گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ او پھینکنے والے ذرا درمیان میں پھینکنا۔ اب وہ متوجہ ہوا اس کی طرف کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تو باپ کو پھینکنے کے لیے یہ کہہ رہا کہ ذرا درمیان میں پھینکنا کہ واپس نہ آئے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ جو تیرا بچہ تیرے ساتھ ہے آج دیکھ رہا ہے کہ یہ اپنے باپ کو، میرے دادے کو پھینک رہا ہے، کل کو جب تو بوڑھا ہوگا یہ تجھ کو اس سے تھوڑا آگے کر کے پھینکے گا۔ تو اس لیے جو بھی بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے
آج اپنے رب سے توبہ کر لے کہ یا الہی جو گستاخیاں ماں باپ کی ہو گئی وہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد تیرا حکم سمجھ کر ماں باپ کی خدمت کیا کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو ماں باپ کا تابع دار بنائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد